أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ مجالس سجادیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ سجاد مبالغے کا صیغہ ہے نا، بہت سجدہ کرنے والا۔ اپنے موضوع سے ربط قائم رکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس دنیائے دنی کی تمام تر لذتوں اور کششوں کو پامال کر کے ایک انسان کامل کا پوری معرفت کے ساتھ ایک سجدہ حقیقی بھی، اس کے لیے بہت شجاعت بھی درکار ہے اور صبر بھی۔ ایک سجدہ رسمی سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسمی سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، سجدے کی نقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، سجدے کے مظاہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ رسم ادا کرنا الگ ہے، سجدے کے عمل کی نقل کرنا الگ ہے۔ حقیقت میں سجدہ کرنا اس حق سبحانہ و تعالیٰ کو، یہ حق سجدہ معصوم ہی ادا کر سکتا ہے، اور وہ معصوم جو اس سجدہ حقیقی کو ادا کرنے میں کمال رکھتا ہو، اسے سجاد کہتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حق کا سجدہ کرنا
معمولی شرف نہیں ہے، حق کا سجدہ کرنا معمولی کمال نہیں ہے، حق کا سجدہ کرنا ایک بڑا کمال ہے اور بڑا شرف جو معمولی انسانوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، ارے معصومین کے کیے ہوئے سجدوں کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سجدہ کر کے دکھا دیا بس ویسے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہی شرف ہے، ہمارا کمال یہی ہے کہ ان کے نقش قدم کو بوسہ دے سکیں، ہمارا کمال یہی ہے، ہماری عبادت یہی ہے کہ جس طرح سرکار رسالت مآب نے اور معصومین نے اللہ کی عبادت کی اس طرح ہم کچھ کر کے دکھا دیں۔ یہی ہمارا شرف، یہی ہمارا کمال۔ حقیقی فعل تو ان کا ہے۔ تمام دنیا کی کششیں، تمام دنیا کی لذتیں، ان سب کو پس پش ڈال کے حق کے آگے سر بسجود ہو جانا۔ اس کے لیے شجاعت بھی چاہیے، صبر بھی۔ دیکھیے صبر کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ آپ سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں گھبرائیں گے نہیں، میں پوچھوں گا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مجھے یقین ہے آپ سب اہل تلاوت ہیں، اہل ذکر ہیں، اہل دعا ہیں، اہل نماز ہیں۔ جو اہل صلاۃ و اہل صوم و اہل ذکر و اہل تلاوت نہیں ہوتا اسے ذکر آل محمد میں بھی کوئی لذت نہیں ملتی۔ اللہ آپ لوگوں کی، آپ حضرات کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت ودیعت فرمائے۔ آپ سب اہل تلاوت ہیں، سب اہل ذکر ہیں، بس توصیہ من باب توصیہ، من باب تذکر، من باب تاکید، یہ یعنی اسباب یاد دہانی۔ بار بار تذکرے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز بھی پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے۔ اور جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ہو، اچھا چلیے زبان پہ ایک روایت آ رہی ہے تو پڑھتا ہوا آگے بڑھوں۔ معصوم سے روایت ہے، فرمایا جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت طلب کرنی ہو اللہ سے، یاد ہے نا کل میں کہہ چکا ہوں اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بہت سے جوان پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تو روزوں پہ جا کے بھی حاجت بیان کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی تو اذن اللہ ہیں۔ ہم غیر خدا سے نہیں کہتے، ہم ان سے کہتے ہیں جو ہماری بات خدا تک پہنچا دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول سے نہیں ہے، ہمیں کبھی ان کے مزاروں پہ دیکھا ہے؟ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو توحید کیا ہے۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول خدا سے نہیں ہے کبھی ہمیں وہاں نہیں دیکھا ہوگا۔
ہم وہیں جاتے ہیں جن کا رشتہ خدا سے ہے، رسول خدا سے ہے، جن کے وسیلے سے خدا اپنی رحمتیں ہم تک پہنچاتا ہے، انہی کے وسیلے سے اپنی حاجتیں ہم خدا تک پہنچاتے ہیں۔ غیر خدا سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اگر کسی غیر خدا سے سروکار ہوتا تو لوگوں کے بنائے ہوئوں کو قبول کر لیتے، ہم تو اسی کو قبول کرتے ہیں جسے خدا بناتا ہے۔ توحید ہے، اور توحید اول توحید، آخر توحید، ظاہر توحید، باطن توحید، محمد توحید، علی توحید، حسن توحید، حسین توحید، یہ سب ابواب توحید، ارکان توحید الخدا ہیں، ارکان توحید خدا ہیں، اللہ تک بندوں کو پہنچانے والے ہیں۔ یہ اصطلاحیں یہ محاورے سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے۔ شرک کا الزام لگانے سے پہلے بات سمجھنے کی کوشش کر لیجیے، سادہ سی بات۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بس وہی حقیقت ہے جو اللہ اس حقیقت کبریٰ کی حقیقت کا مظہر بن جائے، بس۔ بہرحال تو جو بات عرض کر رہا تھا، ہمارے معصوموں نے کیا سکھایا؟ اگر کوئی حاجت ہے خدا سے طلب کرنی ہے، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے چند آیتیں پڑھ لو، 100 آیتیں پڑھ لو، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے 100 آیتیں پڑھ لو اور خدا سے دعا کرو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے گا جوانوں، پوچھتے ہیں نا کہ بتائیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ذکر، پوچھتے پھرتے ہیں۔ ہر ایک کی حاجتیں ہیں، ہر ایک کی دشواریاں ہیں، ہر ایک کی مشکلیں ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کچھ بتا دیجئے کہ جس کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ معصوم نے کہا کہیں سے بھی قرآن پڑھو، کہیں سے بھی قرآن کھولو، 100 آیتیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، دعا پوری ہو جائے گی۔ واضح ہے؟ کتنی آسانیاں ہیں۔ اب اسی لیے کل بھی میں نے عرض کیا، یہ آیت بھی اگر کوئی پڑھے اس جذبے سے، اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کی سورہ مبارک آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو۔ اب صرف صبر کے عنوان سے کتنے مطالب ہیں، اور تمام مطالب مختلف خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ تمام مطالب ایک مجلس یا 2 مجلسوں میں عرض نہیں کیا جا سکتے۔ صبر ایک کیفیت ہے، صبر ایک قوت ہے، صبر ایک توانائی ہے، اور صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ نے متعارف کرایا ہے۔ صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے متعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید میں بندے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، نستعین ہم سب مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ قرآن ہے نا، اچھا غیر متعلق نہ سمجھیے گا، بات جو جس تسلسل سے ذہن میں آ رہی ہے نا ویسے ہی پڑھتا ہے چلا جا رہا ہوں۔ ابھی توحید کی بات آئی تھی نا،
اور میں نے کہا مصطفیٰ توحید، مرتضیٰ توحید، اس سے کوئی غلط پیغام لے کے نہ چلا جائے۔ بہت سے لوگ علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں، اور بضد ہیں علی کو اللہ کہنے پر۔ تو یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے گا، علی اللہ نہیں ہیں، علی اللہ کا معجزہ ہیں۔ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ علی اللہ نہیں ہے، ہرگز اللہ کی مخلوق ہیں، علی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے علی کو خلق فرمایا، اللہ نے علی کو رزق عطا فرمایا، اللہ علی کو رزق دیتا ہے۔ عقیدے درست رکھیے گا، حقیقتوں سے منحرف نہ ہوں، باطل مبالغوں میں نہ پڑ جائیں۔ حقیقت حقیقت ہے۔ علی اللہ کا وہ معجزہ ہیں کہ جو انسانوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں آئے۔ اب یاد آ رہا ہے مجھے کہ غالباً ابن کثیر دمشقی، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اللہ کے معجزات میں شمار کیا ہے کس نے؟ اس اسکالر نے جس کا تعلق کسی سے ہو، ہم سے نہیں ہے بہرحال۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں اس کے آگے۔ آپ نے یہ مانا کہ علی کی شجاعت اللہ کا معجزہ ہے، آپ کی نظر وہیں تک پہنچی، ہماری نظر کچھ آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا علی کا صبر بھی خدا کا معجزہ ہے، ہماری نظر کچھ اور آگے بڑھی، ہم نے دیکھا علی کا حلم بھی خدا کا معجزہ ہے، ہماری نظر کچھ اور آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا علی کا علم بھی خدا کا معجزہ ہے، ہم نے اور کسی رخ سے دیکھا تو دیکھا کہ علی کی حکمت بھی خدا کا معجزہ ہے۔ اگر علی کی شجاعت خدا کا معجزہ ہو سکتی ہے تو علی کا علم خدا کا معجزہ نہیں ہو سکتا؟ میدانوں میں علی کی شجاعت اعجاز دکھاتی رہی، منبروں پر علی کا علم اعجاز دکھاتا رہا۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ پڑھیں تو صحیح سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سیرت مولا پڑھیں اور پھر علی علیہ السلام کی نسل مبارک میں ہر امام اسی جامعیت کا حامل ہے، اسی جامعیت کا مالک ہے، چاہے وہ علی اول ہوں یا علی آخر، علی اول ہو یا علی دوم، علی ثانی، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام سجاد کی شجاعت میں کل اشارہ کر چکا، امام سجاد کا صبر دنیا نے دیکھا، وہ صبر بھی معجزہ ہے۔ کوئی اتنا صبر کر کے دکھا دے ہمیں۔ ابھی باب مصائب میں گفتگو کو نہیں پہنچانا چاہتا، ابھی میں صبر و ثبات کی کچھ مثالیں اور عرض کروں، لیکن پھر عرض کروں گا یہ تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سے کیوں کہا گیا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو؟ ہم سے کیوں کہا گیا کہ ہمارے فضائل بیان کرو؟
ہم سے کیوں کہا گیا کہ ہمارے مصائب بیان کرو؟ ان کے فضائل بیان کرنے سے ہمارے نفوس کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو فضائل آپ سنتے ہیں جوانان عزیز، ہم میں سے کوئی علی نہیں بن سکتا۔ یہ آرزو تو جاگ سکتی ہے نا کہ کاش ہم علی کے غلام قمبر جیسے ہو جاتے۔ اچھا، اس پوری مجلس میں شرکت کے بعد اگر کسی کے دل میں ایک سچی خواہش دل میں پیدا ہو جائے، کاش ہم علی کے غلام بن جاتے، تو یہ سمجھیے کہ حاصل کائنات ہے۔ اس پوری کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ کاش پروردگار ہم علی کے غلام بن جاتے۔ اور علی کا غلام اللہ کے بہترین بندوں میں سے ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہے کمال کے ساتھ، اس کا سلسلہ جڑتا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ اب اس آیت پہ تھوڑی سی اور گفتگو کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اب بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں اصبروا صبر کرو، اس سے مراد ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے صبر کرو، یعنی پوری قوت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اپنے تمام امکانات، اپنی تمام استعداد کے ساتھ شریعت پر عمل کرو۔ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ کو ہٹاؤ، عمل کرو۔ صبر کی کیا تفسیر ہوئی؟ یہ ایک تفسیر ہے ابتدائی، نماز پڑھنی ہے، اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں جو ذہن کو ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں۔ ہمیں جلدی سے وہاں جانا ہے اور ان کی بات پوری کرنی ہے، اور ان کی بات پوری کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کا حکم۔ اس تمام دنیاوی اشتغال میں، دنیا کے تمام مشغولیات کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کا وقت نکال لیں اور اطمینان سے نماز پڑھ لیں۔ یہ جو دنیا کی مشغولیتوں کو ہٹایا، اس کی طرف سے صرف نظر کر کے اور نظر کو مرکوز کیا امر الہی پر اور نماز پڑھی، یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، صرف ایک صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ کی نماز بھی مصادیق صبر میں ہو گئی۔ دیکھیے نا، مفہوم کس طرح پھیلتا ہے، مفہوم میں کس طرح تنوع پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح کوئی مفہوم تکوینی مرحلے میں اپنے مصادیق خلق کرتا ہے۔ اب یہ بڑی بحث ہے، چھوٹی بحث تھوڑی ہے۔ کہہ دیا، اب آگے بڑھوں۔ سوچنے والے سوچیں گے، جو نہیں سوچتے ہیں وہ انہوں نے سن لیا، وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مفہوم صبر ہے، اسی مفہوم صبر کا ایک بڑا مصداق کیا بنا؟ یہ نماز۔ آپ نے سب کی طرف سے توجہ ہٹائی، ادھر بچہ آپ کا کھیلا، گھر میں ہیں آپ، تب بھی بچہ کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ چاہ رہا ہے آپ اسے گود میں لیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ رونے نہ پائے، مگر اب وقت نہیں رہ گیا، کسی نہ کسی صورت سے بچے کو الگ بٹھا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کا نفس کیا چاہ رہا ہے؟ بچہ نہ روئے،
بچہ کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کی گود میں رہے، آپ اسے ملاطفت کریں، آپ اس کو پیار کریں، آپ اسے، لیکن وقت نہیں ہے، وقت بس اتنا ہے کہ اب بس یا نماز ہوگی یا کچھ اور، بچے کو الگ رکھا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ بھی آپ نے ایک مظاہرہ کیا صبر کا۔ ہماری خواتین اس صبر کے امتحان میں زیادہ پیش رہتی ہوں گی، لیکن مردوں کو کبھی اکثر یہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں، نماز صبر کا مصداق بن جاتی ہے، صبر کا مظہر بن جاتی ہے۔ روزہ تو ہے ہی ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، لذات دنیا سے، لذات جسمانی، لذات مادی سے کنارہ کش ہونا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات میں روزے کے ناموں میں سے ایک نام صبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد کرو آپ اپنی روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ظاہری تفسیر لوگوں نے یہی کی، تو گویا اس آیت میں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ، اور صلاۃ سے مراد تو صلاۃ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ظاہر، یہ ہے ظاہر۔ حج آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود مشکل ہے۔ اور اس زمانے میں کیا مشکل رہی ہوگی جب حکم آیا ہے حج کا؟ سردیوں کا حج، گرمیوں کا حج، گرمیوں کے موسم میں حج، صبر چاہتا ہے یا نہیں؟ اور پھر اگر کہیں جہاد کا حکم ہو جائے، حکم ہے شریعت کا جہاد کرو، لیکن صبر و شجاعت دونوں کو کام میں لانا ہے۔ اب یہاں معیار کیا ہوگا؟ جو میدان میں ٹھہرا رہے وہ صابر، جو میدان چھوڑ کر فرار کر جائے اسے کچھ کہہ سکتے ہیں، صابر نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شریعت پر، کل شریعت پر، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ دینا ہو، خمس ادا کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، جتنے بھی معاملات میں صبر۔ تو ایک تفسیر یہ ہے، میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تہ بتہ تفسیری مطالب ہوتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو، یعنی دین پر عمل کرو۔ دوسرا فقرہ وصابروا، اور دوسروں سے بڑھ کے صبر کرو۔ اس کی تفسیر بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی حد میں، اپنی سطح پہ، اپنے امکانی دائرے میں، اپنی وجودی سطح پر درست ہے۔ اے ایمان لانے والو دین پر عمل کرو اور دشمن دین کے مقابلے میں ٹھہرے رہو، مقابلہ کرو۔ کیوں؟ وہ جو دشمن ہے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے نا، وہ چاہے شیاطین انس ہو چاہے شیاطین جن۔ کسی نے مزاحاً ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ اوور ٹائم کہتے ہیں، سب سے زیادہ اوور ٹائم تو ابلیس کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس کی صرف ایک ہی پر ہے۔ مٹھی بھر لوگوں پر تمام شیاطین کا ہجوم ہے، جو گمراہ ہو چکے انہیں مزید کیا گمراہ کرے گا؟ جو ثابت قدم ہے، صراط مستقیم پر ہیں، بس انہی پر ہے ساری الغار، شیاطین انس کی بھی اور شیاطین جن کے بھی۔ تو جو دشمن ہے وہ بھی تو محنت کرتا ہے نا، لڑائی لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو اور آپ کے زخم وہ سہتا ہے، وہ کھاتا ہے زخم۔ آپ سے کیا کہا گیا؟ صابرو، آپ کے زخم پر وہ جتنا صبر کرتا ہے آپ اس سے زیادہ صبر کر کے دکھائیں۔ واضح ہوئی بات؟ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، وصابر ورابطو، اور
مورچوں پر ڈٹے رہیں۔ ایک جملہ پھر عرض کروں، یہ آیت آپ سے مخاطب ہے یا نہیں؟ ہم سے، آپ سے مخاطب ہے، ہر کلمہ گو سے مخاطب ہے نا۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس سے اس آیت کا خطاب ہے کہ نہیں؟ اب دوسروں پہ طنز کرنے سے پہلے، فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے اور فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے اور فلاں میدان چھوڑ کے چلے گئے، میں نام لینے کی جرات نہیں کر سکتا کون کون میدان چھوڑ کے کہاں کہاں سے گیا، یہ کتاب تاریخ میں پڑھ لیجئے گا۔ آپ کسی میدان کو چھوڑ کے نہ ہٹیں۔ اور آپ کا میدان جنگ کیا ہے؟ گھر سے لے کر اور سرحدوں تک دین پہ عمل کرنا ہے، دین میں رخنا نہ پڑنے پائے، قلعہ دین کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے نہ پائیں۔ یاد رہیں گے جملے؟ ثغور، سرحدیں، مورچے، صرف انسان نہیں، شیطان بھی کہیں آنے نہ پائے۔ اچھا، اس کا آسان طریقہ، مراحل جنگ کے ہوتے ہیں بہت، مراحل جنگ کے بہت ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اگر بیوی نالائق ہے تو بیوی کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے، اور اس شان سے کرنی ہے کہ مرنے بھی نہ پائے، گمراہ بھی کرنے نہ پائے، خود راستے پہ آ جائے۔ شب ہجرت سے کیا سیکھا؟ ایسی جنگ کر کے دکھاؤ کہ نہ مرنے پائے، نہ قتل ہونے پائے، نہ جانے پائے، نہ قتل ہو، نہ چھوڑ کے جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ گھر کی جنگ ہے، ہر گھر کی جنگ۔ جو مولا علی نے شب ہجرت رسول کے گھر میں کر کے دکھائی ہے، وہ ہر گھر میں جنگ ہو رہی ہے۔ مطالب، مفاہیم، حقائق کو زندگی سے، روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں۔ اجا صرف مردوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ بظاہر ان کے زعم ناقص میں تیر چلا گیا اس طرف۔ ان کو بھی یہی آیت پڑھنی ہے نا۔ خواتین کے لیے ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، روایت کا مضمون یہ ہے کہ حسن التبعل جہاد المرأہ، شوہرداری، بہترین طریقے سے شوہرداری عورت کا جہاد ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر کو ہر طرح خوش رکھنا عورت کا جہاد ہے، لفظ جہاد استعمال کیا ہے پیغمبر نے، یعنی شوہر کو اس طرح خوش رکھو کہ خوش بھی رہے اور دین پر بھی قائم رہے۔ شوہر بیوی سے اس طرح کا معاملہ کرے کہ خوش بھی رہے، دین پر بھی رہے۔ بیوی شوہر سے اس طرح کا معاملہ کرے کہ خوش بھی رہے، دین پر بھی رہے۔ یہ ہے جہاد زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور کہیں خلل نہ پڑنے پائے، کہیں رخنا نہ ایجاد ہو جائے، کہیں دراڑ نہ پڑ جائے، قلعہ دین محفوظ رہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تو بس خدا سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اپنی مراد پا جاؤ، دنیا آخرت کی سرفرازی پا جاؤ، فردوس اعلیٰ پا جاؤ۔ کتنا ہی وعظ کر لیجئے، کتنی ہی نصیحت کر لیجئے، کتنی اچھی ادبی گفتگو کر لیجئے،
کتنی ہی شاندار خطابت کر لیجئے، سب بے جان ہوتی ہے، بے روح، جب تک کہ علی کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اور یہ تاثیر ذکر علی میں کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ آپ میں سے کوئی کسی چیز میں تاثیر ڈال سکتا ہے؟ کسی چیز میں آپ اپنی طرف سے کوئی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی لفظ میں، کسی کلمے میں، کسی عبارت میں، کسی تقریر میں، کسی نثر میں، کسی شعر میں، کسی خاک کے ذرے میں، کسی شے میں آپ کوئی تاثیر اپنی طرف سے پیدا کر سکتے ہیں؟ ساری سائنس کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ تاثیرات کو کشف کر کے اس سے استفادہ کرنا سکھاتی ہے۔ کس شے میں کیا تاثیر ہے معلوم کیا اور اس سے استفادہ کیا، بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ تاثیر اشیاء کا خلق کرنے والا بھی خدا ہے، اشیاء میں تاثیر دینے والا بھی خدا ہے۔ ذکر علی میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ ذکر علی میں تاثیر، اور کیسی متضاد تاثیر، جیسی خود علی کی شخصیت میں کہا جاتا ہے نا کہ متضاد صفتیں تھیں، ویسے ہی ذکر علی میں متضاد صفتیں یہ ہیں کہ چاہنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، منافقین کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو بس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، مربوط بھی رہے گفتگو، آگے بھی بڑھے۔ کل میں نے صبر و ثبات کے عملی پیکر کے طور پر کہا تھا کہ اگر یہ صبر اور ثبات پیکر شب میں ڈھل جائے تو شب ہجرت بنتی۔ شب ہجرت مولا علی کی معجزاتی جنگ۔ اب اس کے بعد سے یاد رکھیے گا اور اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شب ہجرت حضرت امیر المومنین کی معجزاتی جنگ، جتنا سوچتے جائیے اتنی اس کی شان اعجاز بلند سے بلندتر ہو کر نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس شب آپ کا سونا بھی معجزہ، اس شب آپ کا دیکھنا بھی معجزہ، اس شب آپ کا تلوار چلانا بھی معجزہ۔ اور جن کو، اب میں بالکل دیہاتی زبان استعمال، جن کی کلائیاں خود علی نے بچپن میں مروڑ رکھی ہوں، ان کو اپنی تلوار سے کاٹنا کتنا آسان تھا علی کے لیے، آسان کام کو نہ کرنا یہ بھی معجزہ۔ اور ایک جملہ عرض کروں، اب یہ جملہ صرف خطیبانہ نہیں ہے، تاریخ اسلام میں کئی جنگیں ایسی ہیں جو خدا کی قسم صرف اور صرف اور صرف 1000 بار صرف علی ابن ابی طالب نے فتح کی ہے، تنہا علی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ بھئی بڑے بڑے ملک لوگوں نے اگر فتح کیے بعد میں تو پورے لشکر گئے تھے نا، بڑے بڑے لشکر،
بڑے بڑے لشکروں کو بھیج کر چھوٹے چھوٹے ملکوں کو جیت لینا بہت آسان ہے، اور ایک بڑے لشکر کو تنے تنہا فتح کر لینا، ایک بڑے محاذ کو، ایک بڑی جنگ کو تنے تنہا۔ شب ہجرت کا محاذ چھوٹا محاذ تھا، چھوٹا محاذ تھا، اور بظاہر کوئی تھا علی کے ساتھ؟ بباطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بظاہر۔ بباطن تو ظاہر ہے، جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، فرشتے تھے، ملائکہ تھے، وہ سب درست، لیکن بظاہر کوئی تھا؟ جنگ غیر معمولی تھی، گھر کے اندر قاتلوں کا ہجوم، گھر کے اندر، میدان میں تو ایک وسعت ہوتی ہے، ایک فسحت ہوتی ہے، ایک فضا ہوتی ہے۔ آپ میدان میں جو جنگ لڑ سکتے ہیں، گھر میں اگر مقید ہو جائیں تو وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، مگر امیر المومنین نے وہ جنگ لڑی، تنے تنہا علی نے جو جنگ لڑی۔ اگر یہ شب ہجرت کی جنگ علی فتح نہ کرتے تو تاریخ اسلام کا مستقبل کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ایک یہ جنگ، اور اس جنگ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو ہر گھر کے اندر برپا جنگ میں بھی فتح یابی کے نسخے ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نفس کی تربیت کا، تزکیہ نفس، تربیت نفس، ارتقاء ذات، ارتقاء روح، اس کا موضوع ہمیشہ جڑا رہتا ہے میری گفتگوؤں سے۔ کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھیں، کوئی بھی حدیث پڑھیں، کوئی بھی واقعہ پڑھیں، کوئی بھی سیرت کا بیان پڑھیں، کوئی بھی معجزہ سنیں، کوئی بھی فضیلت سنیں، کوئی بھی مصیبت سنیں، ان پہ درود بھیجیں اور اپنے نفس کی اصلاح کا نسخہ اسی میں سے حاصل کریں۔ واضح ہے؟ تو اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے شب ہجرت، لیکن ایک بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ جنگ ہے جو نہایت پیچیدہ تھی، علی نے تنے تنہا سر کی۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس میں کون سی بڑی بات ہے، رسول نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ تنہا تم رہو گے، ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت سے لوگوں کو پہلے ہی بھیج دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو تنہا تو جب تھے ہی تو سر کرنی تھی، انہیں کر لی ہے نا۔ ایسے گستاخ، ایسے دریدہ دہن، ایسے بدذوق، ایسے بد نفس جو حضرت علی کی ہر فضیلت کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سی بڑی بات تھی؟ اچھا، ایک اور جنگ یاد دلاؤں جو تنہا علی ہی نے سر کی ہے، حالانکہ بھیڑ موجود تھی، مجمع موجود تھا۔ جنگ خندق میں جس طرح شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے تنے تنہا جنگ سر کی تھی، اسی طرح روز خندق وہ شب تھی جب صبر و شجاعت شب میں ڈھلی تو شب ہجرت بنی، جب دن میں ڈھلی تو روز خیبر سامنے آیا۔ اب اس وقت تو یہ نہیں تھا نا کہ علی تنہا تھے ہی تو تنہا ہی تو کرنا تھا سب کچھ، مجمع تھا، مجمع دور تک اصحاب کا مجمع، دور تک لشکر اسلام، دور تک شمع نبوت کے پروانے ہیں۔ اور گستاخ نے گستاخی کی، خندق پار کر کے ادھر آ گیا۔ اور اس جنگ کا ایک اور نام ہے نا، کیا نام ہے؟ ابھی کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ ممبر سے یہ جنگیں نہ پڑھا کیجئے، قرآن میں یہ جنگوں کا تذکرہ ہے، جب تک قرآن میں موجود ہے تب تک بیان ہوگا۔ احزاب حزب کی جمع ہے،
یعنی حق کے مقابلے میں جتنی حزبیں تھیں سب مجتمع، ایک طرف ایک اور باقی سب ایک ساتھ۔ آج بھی کچھ یہی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم کل علی نے جنگ جیتی تھی، آج علی کا نام جنگ جیتے گا۔ علی کا نام کافی ہے جنگ جیتنے کے لیے، علی کا نام کافی ہے جنگ جیتنے کے لیے۔ اور ہمارے پاس تو علی کا نام بھی ہے، حسن کا نام بھی ہے، حسین کا نام بھی ہے، عباس کا نام بھی ہے۔ مشرق کیا ہوا تھا جنگ روز خندق، کیا ہوا تھا روز احزاب؟ تمام کفر و نفاق کی جماعتیں ایک طرف اور ایک طرف رسول اللہ کی جماعت، جس میں بھی کچھ منافقین موجود تھے۔ میں نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ حق تھا، حق کا پیکر تو خود رسول تھے، حق کا پیکر تو جانے رسول تھا وہاں موجود، لیکن ساتھ میں سچے بھی تھے اور جھوٹے بھی دعوت داران اسلام تھے۔ وہ شخص آتا ہے، آپ حضرات کی سنی ہوئی باتیں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آتا ہے گستاخی کرتا ہے، گستاخی، اور اپنا نیزہ بعض روایتوں میں ہے کہ خیمے میں پیوست کر دیتا ہے، اور مبارز طلب ہے، کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ ارے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو مارے جاؤ گے تب بھی جنت تمہاری، جیتے رہو گے تب بھی جنت تمہاری، تمہارے عقیدے کے مطابق، تو آؤ نا مقابلے پر۔ اور ادھر رسول فرما رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ اور عبارتیں کیا آئی ہیں تاریخوں میں؟ جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے تھے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، روح انسانی کو بھی طائر سے مشابہت استعارہ کیا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو لگتا ہے کہ سب کی جان طائر بن کے سروں پہ بیٹھ گئی تھی کہ بھئی جان کی حفاظت کرنی ہو تو سر بھی نہ ہلانا اس وقت، بیٹھے رہے سب۔ کون اٹھا؟ علی۔ کیا صبر تھا، کیا ثبات قدم تھا، کیا شجاعت تھی، ثبات ثبات ثبات۔ خود حضور نے کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا جی عمرو ابن عبد ود۔ کہا یہ عمرو ہے عمرو؟ کہا میں بھی تو علی ہوں، علی، میں بھی تو ہے۔ تشریف لے گئے۔ وقت نہیں نا، میں گھٹن ہونے لگتی ہے مجھے جب گھڑی سامنے ہوتی ہے، اور جی چاہتا ہے نا جب فضائل علی کا سلسلہ ہو تو پھر جی چاہتا ہے کچھ عرض کرنے۔ دیکھیے اس ایک جنگ کے واقعے میں کتنی چیزیں ہیں۔ حضور نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، پہلے اتمام حجت، ایک بار نہیں 3 بار۔ کون ہے جو مقابلے پہ جائے؟ کوئی ہے تم میں سے جائے؟ کوئی؟ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اور ہر مرتبہ علی اٹھے۔ یہ ایفاء عہد ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب رسول نے علی کو پکارا ہو اور علی کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ اچھا، اور کتنے پہلو ہیں؟
مولا کائنات کھڑے ہوئے، میدان میں بھیجنے سے پہلے رسول نے خاص دعا فرمائی، اے پروردگار احد میں میرا ایک بازو قلم ہو چکا ہے، حمزہ جدا ہو چکے ہیں، پروردگار علی کی حفاظت فرما۔ رسول دعا فرما رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے اگر کوئی اور بھی کھڑا ہوتا تو رسول شاید اس کے لیے بھی ضرور دعا کرتے، کھڑا نہ ہو کے رسول کی دعا سے بھی محروم رہا۔ رسول کی دعا سے بھی محروم رہا، اور کتنی فضیلتوں سے محروم رہا، آپ گنتے جائیے گا۔ دعا فرمائی، اپنے سر کا عمامہ کھولا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے سر پہ باندھا، ایک ٹکڑا علی کے سر پہ باندھا۔ فیصلہ تو یہی ہو گیا۔ ارے کتنی بار کہاں کہاں فیصلے دکھاؤں، روز دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت سے لے کر اور میدان خندق تک کہاں کتنی دلالتیں، کتنے اشارے، کتنے دلائل، کتنے براہین، جس کے سر پر رسول اپنے سر کا عمامہ رکھ دیں، رسول کا جانشین اس کے علاوہ کون ہو سکتا؟ رسول سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، اپنے سر مبارک کا عمامہ کسی کے سر پہ رکھ دیں، فیصلہ تو وہی ہو گیا۔ اور پھر اپنے دعاؤں کے سائے میں بھیجا، اور علی نے تنہا، جیسے شب ہجرت تنہا بلا شرکت غیرے فتح فرمایا ہے وہ محاذ، ویسے ہی اس جنگ کو فتح کیا۔ اچھا اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں کتابوں کا نام لے کر حوالہ اور صفحہ سطر کے ساتھ بتاتا۔ کچھ لوگوں نے اور کوششیں کی تو عجیب و غریب رسوائی ہاتھ آئی۔ ایک دو اشخاص اور عمرو ابن عبد ود کے ساتھ آ گئے تھے میدان میں۔ جب عمرو قتل ہو گیا تو وہ فرار کرنے لگے۔ جب وہ فرار کرنے لگے تو یہ حضرات ان فرار کرنے والوں کے پیچھے دوڑے۔ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، جا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے گا۔ وہ کافر تھا، منافق تھا، جو کچھ بھی رہا ہو، وہ یہ جانتا تھا علی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ گیا وہیں سے۔ اب جو وہ مڑا تو وہ دوڑا رہا تھا، یہ بھاگ رہے تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔
تاریخ ہے تاریخ، نام جا کے تلاش کیجئے گا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک جنگ میں کتنے پہلو ہیں، آپ کہتے ہیں جنگ پڑھیے، ایک جنگ پڑھوں تو 10 دن تک ایک جنگ کا بیان ختم نہ ہوگا۔ کیا اشارے ہیں، کیا لطائف ہیں، کیا دقائق ہیں، یا کیا رقائق ہیں، کیا باطن ہے، کیا ظاہر ہے، کس عمل کا کیا اشارہ ہے، کس قول کی کیا دلالت ہے، کسی اور کا بیان تھوڑی ہے۔ قرآن مجید میں جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کا حصہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جنگ ہے، کسی ہیرے غیرے کا جھگڑا تھوڑی ہے۔ ہر بات میں ایک دلالت ہے، ہر بات میں ایک حقیقت ہے، ہر امر میں ایک نور ہے اور ایک روشنی ہے۔ اس جنگ کو بھی تنہا علی نے جیتا، اور بھی ثبات و صبر کے ساتھ۔ کس ثبات و صبر کے ساتھ؟ صبر کی بات تھی، صبر اور ثبات، ثابت قدمی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں نہ صرف یہ کہ ڈٹے رہے، مشہور واقعہ جسے مولانا روم نے بہت اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اور ان کے اشعار جو ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، کہ اسے زیر کیا، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کا سر قلم کرنا ہے۔ گئے، اس نے گستاخی کی، پلٹ آئے۔ وہ شجاعت تھی، یہ صبر۔ صبر، یہ صبر کے مصادیق میں سے۔ اس نے گستاخی کی تو اور طبیعت شعلہ ور ہو جاتی ہے نا، اور غصہ آتا ہے، اور طیش آ جاتا ہے، مگر طیش آتا ہے عام انسانوں کو، معصوم کو کبھی طیش نہیں آتا۔ کمال صبر کے ساتھ پیچھے پلٹ آئے، اور یہ بھی درس تھا تاکہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہ جائے۔ اس کے بعد گئے اور آپ نے سر قلم کیا۔ ایک چیز کا اور اشارہ کر دوں کہ یوں ہی نہیں، ایک وار میں نہیں اسے قتل کیا۔ آپ علی کی تلوار اور فن حرب کو شب ہجرت پہچان چکے ہیں نا، کل ہی ذکر کیا تھا۔ علی جتنی جلد چاہیں کسی کو قتل کر دیں، اور جتنی دیر چاہیں ڈھیل دیتے رہیں۔ جتنی دیر چاہیں۔ مظہر کس کے ہیں؟ مظہر کس کے ہیں؟ اس کے مظہر ہے نا جس نے کہا ہے ہم ظالموں کی رسی دراز کرتے رہتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ایک آن میں اپنے کسی کافر یا مشرک یا فاسق یا منافق یا کسی گستاخ کو ایک آن میں نابود کر سکتا ہے، مگر ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، رسی دراز کرتا ہے ظالم کی۔ علی ہیں، ایک وار میں کام تمام کر سکتے ہیں، مگر نہیں، اس کے ساتھ بھی گویا ضربوں کی رد و بدل ہو رہی ہے۔ وہ بھی تلوار چلا رہا ہے اور آپ بھی تلوار چلا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی درس دیا ہے۔ یہ بہت پہلے میں نے کوئی جملہ شاید لاہور میں کہا تھا، شاید 15-20 سال پہلے، کہ علی وہ معلم انسانیت ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے۔ یاد رہے گا یہ جملہ؟ علی وہ معلم انسانیت ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے، اور اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کرتا، دشمن کو بھی علم اور حکمت اور ہنر سکھانے میں دریغ نہیں کرتا۔ جس کا جتنا ظرف ہے وہ لیتا ہے، جتنا ظرف ہے وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے۔
تو جب وہ آیا عمرو ابن عبد ود اور یہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو عموماً کوئی تیرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو ان میں سے کوئی ایک ضرور قبول کر لیتا ہے. کہا یہ صحیح ہے. کیا تو میں 3 باتیں پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے. اب میں مجبور ہوں اپنی تحلیل اپنا تجزیہ دہرانے پر، پہلے عرض کر چکا ہوں. اس کی کیا معنی ہے؟ اسی لاہور میں کہا تھا 6B ماڈل ٹاؤن میں غالباً 15-20 سال پہلے کہ کسی کو قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں مجبوری تھی. کسی کو قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں مجبوری تھی. علی تو زندگی بانٹنے کے لیے آئے تھے. علی زندگی عطا کرنے کے لیے آئے تھے. اب یہ جو اس سے کہہ رہے ہیں اسلام لے آئے، اس کے معنی کیا ہیں؟ دونوں جہان کی زندگی عطا کر رہے ہیں. کسے؟ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، اور آپ اپنے کمال جود و سخا کے ساتھ، کمال سخاوت کے ساتھ اسے دونوں جہان کی زندگی دے رہے ہیں. اگر اسلام قبول کر لے تو یہاں علی کی تلوار سے بچے گا اور وہاں اللہ کے عذاب سے بچے گا. دونوں جہان کا عیش. مگر جو بدقسمت ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اس نے قبول نہیں کیا، یہ تو میرے لیے بڑا عار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کہا اچھا پھر واپس چلا جا. تو واپس چلا جا کے معنی یہ ہے کہ وہاں کا عیش تو نہیں نصیب ہوگا، یہاں کی زندگی تو لے لے. تو مجھے قتل کرنے آیا ہے، میں تجھے زندگی دے رہا ہوں، واپس چلا جا. نہیں، یہ تو عرب کی تمام عورتیں مذاق اڑائیں گی. اس کافر کو بھی خیال تھا کہ میدان جنگ سے واپس آ جاؤ تو عورتیں بھی مذاق اڑاتی ہیں. اس نے سب کچھ برداشت کیا. یہ عار، یہ داغ، یہ بے عزتی برداشت. اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا تو پھر میں پیادہ ہوں، میں پیدل آیا ہوں میدان جنگ میں، تو گھوڑے پر ہے. یہ کون سی جنگ ہوگی؟ یعنی ایتھکس آف وار. جنگ کے بھی کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں جو کسی کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بہت آتے ہیں نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جنگ کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں، جنگ کی بھی تہذیب ہے، جنگ کے بھی اصول ہیں، جنگ کے بھی قاعدے ہیں. گھبرائیے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا. حضور اس مقام پر، مولا کائنات اس مقام پر سکھا رہے ہیں کہ جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں، جنگ کی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں. یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی. وہ عمرو ابن عبد ود اس سے کہیں زیادہ افضل تھا، جس کی سمجھ میں نہیں آتی. اس سے کہیں افضل تھا. فوراً گھوڑے سے اترا، اپنا گھوڑا پے کر دیا. اب تلوار کی رد و بدل شروع ہوئی. تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تلوار کی رد و بدل بھی گویا کہہ رہے تھے کہ تو مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور بہت جہاں دیدہ ہے اور بہت جنگیں فتح کی ہیں، لیکن کچھ وار مجھ سے بھی تو سیکھ لے، کوئی حوصلہ باقی نہ رہ جائے. وار سکھائے، وار سہے، اور اس کے بعد وہ ضرب لگائی کہ وہ کوہ بلند قامت کفر خاک ہو کے زمین پر آ گیا. اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب سر قلم کرنے کے وقت اس نے گستاخی کی. ایک جنگ میں مولا علی علیہ السلام کی حکمت، حلم، فراست، شجاعت اور صبر کے کتنے جوہر سامنے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں صرف یہ نہیں، بچوں کی طرح کہ علی گئے اور جنگ کی اور یوں ایک ضربت میں قتل کیا واپس. کتنے فضائل، کتنے پہلو ہیں یہاں پر. کچھ کھل رہے ہیں تھوڑے سے ہیں.
اب اگر پوری تفصیل کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ کوئی ایک اس علی ابن ابی طالب کی جنگ کو سمجھ سکے تو وہ یہ سمجھ سکے گا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ عبارتیں تو سب آپ کو یاد ہیں، جو لوگ عربی نہیں جانتے سب کو یاد ہے نا یہ عبارت. اتنی بار یہ فضیلتیں سنی ہیں مگر اس کے راز سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر پوری معنویتوں کے ساتھ جنگ سمجھ میں آئے اور پھر علی ابن ابی طالب کی ضربت سمجھ میں آئے تب یہ حدیث پیغمبر سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر کسی کو ضربت علی سمجھ میں نہ آئے، کسی کو جنگ پوری معنویت کے ساتھ سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم رسول کی حدیث پر ایمان تو لے آؤ اور اس حدیث کی روشنی میں جنگ پر اور ضربت پر غور کرنے کی کوشش کرو. بس گفتگو تمام. یہ علی اول ہے، صبر کا پیکر، شجاعت کا پیکر، علم کا پیکر، حکمت کا پیکر. اور میں نے عرض کر چکا کہ اس سلسلہ مبارکہ کا ہر فرد جو امام معصوم ہے اس میں یہی شان ہے. کسی کو موقع ملے اظہار کے، کسی کو موقع نہیں ملے اظہار کے. ہمارا چوتھا امام سید سجاد زین العباد. کچھ نام ایسے ہیں کہ نام لیتے ہی گریہ شروع ہو جاتا ہے. وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو میں چند فقرے عرض کر کے آج گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. کوشش کروں گا کل چوتھے امام کے فضائل کچھ زیادہ تفصیل سے عرض کر سکوں. چوتھے امام کے صبر کے 2-3 مناظر کل میں نے عرض کیے تھے نا. صبر، صبر، ہائے سید سجاد کا صبر. پھر میں گفتگو کا آغاز کروں گا روز عاشورہ سے اور دمشق کے مناظر تک اسے جاری رکھوں گا. کیا صبر کیا ہوگا سید سجاد نے اس وقت جب بابا حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہوں. کیا صبر، کیا حسرتیں ہوں گی، کیا صبر کیا ہو. وہ فقرے یاد ہوں گے نا، بچوں کو یاد ہیں جب آقا امام حسین آخری مرتبہ تشریف لائے ہیں اپنے اس بیٹے کو رخصت کرنے، اسرار امامت ودیعت کرنے، القائے نسبت فرمانے، تو کس کیفیت میں آئے تھے؟ آپ کے سر پہ جو عمامہ تھا وہ لہو سے لال تھا، جو آپ کے جسم مبارک پہ قبا تھی، جو آپ کے دوش مبارک پہ ردا تھی، وہ اس میں کہیں اکبر کا لہو تھا، کہیں اصغر کا لہو تھا، کہیں قاسم کا لہو تھا، کہیں اون و محمد کا لہو تھا. لہو لہان میرا امام آیا اور سامنے بیٹھ گیا سرہانے. جناب زینب نے شانہ ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولیں اور پھوپھی سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا بابا ہیں بیٹا، بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. کیا صبر کیا ہے، کیا صبر کیا ہے. ہائے بابا میں کیا دیکھ رہا ہوں، سر سے پیر تک آپ لہو لہان ہیں اور آپ کبھی تنہا نہیں ہوتے تھے. ارے میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ فرمایا قد قتل. بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ قد قتل. قاسم کہاں ہیں؟ قد قتل. اون و محمد کہاں ہیں؟ قد قتل. سب کے لیے جب فرماتے رہے قتل کر دیے گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے. اسی کیفیت میں ایک مرتبہ جوش آیا، کوہنیوں کو زمین پہ ٹیکا، اٹھنے کی کوشش کی. پھوپھی زینب سے کہا ذرا مجھے اسلحہ تو دیجئے. بیٹا کیا ارادہ ہے، کیا کرو گے؟
اس وقت تم تلوار لے کے کیا کرو گے؟ اس وقت تم نیزہ لے کے کیا کرو گے؟ اے پھوپھی اماں، فرزند رسول پر جان نثار کرو۔ حسین فرزند رسول ہیں، حسین ابن رسول اللہ ہیں، ابن رسول، ان پر جان نثار کروں گا۔ سب نے اپنی قربانیاں پیش کی، سب نے جانیں نثار کی، میں اس سعادت سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا بیٹا بس، تمہارا جہاد یہی ہے، تمہارے اوپر اس وقت جہاد بالسیف ساقط ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہارے ذریعے سے سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے۔ کس صبر کے ساتھ امام نے یہ امتحان دیا ہے، کس صبر کے ساتھ۔ ایک دو فقرے اور عرض کروں گا۔ امام کو رخصت کیا، رخصت کا صدمہ، رخصت کرنے کا، بابا کو رخصت کر رہے ہیں، کس صبر سے سید سجاد نے دیکھا ہوگا کہ جس بابا کو عباس سوار کرتے تھے، علی اکبر سوار کرتے تھے، اسے آج پھوپھی زینب سوار کر رہے ہیں۔ یعنی سید سجاد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بابا کو سوار کریں، حکمت کا تقاضا بھی نہیں ہے، مصلحت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں۔ کس صبر سے یہ دیکھا ہوگا کہ پھوپھی بابا کو سوار کر رہی ہیں، کہاں؟ قربان گاہ میں جانے کے لیے۔ اور بس آپ نے گریہ کیا، اجرکم علی اللہ۔ اب دو منظر دکھا دوں، اشارہ کر دوں، وہ مناظر ایسے ہیں کہ زبان سے ادا کرنا بھی دشوار ہے، زبان سے ادا کرنا دشوار ہے، آسان نہیں ہے وہ مصائب پڑھنا۔ مولا نے کتنا صبر کیا ہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے۔ مولا رسن بستہ ہو کے اور کوفے پہنچے ہیں، کوفے جو پہنچے ہیں تو دربار ابن زیاد میں دیکھا، ابن زیاد تخت پر ہے، بابا کا سر اس کے سامنے، بابا کے سر کے ساتھ وہ ایسی گستاخی کر رہا ہے کہ دربار میں بیٹھنے والے ایک صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا، او ابن زیاد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے جن لبوں سے جو گستاخی کر رہا۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما۔ پروردگار اس چراغ توحید کو ہمیشہ روشن رکھ، فروزاں رکھ۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کو ولایت علی پر متحد فرما، پروردگار سرفراز فرما۔ پروردگار علی اور آل علی سے ہونے والا امام زین العابدین کا آج ایک بیٹا مشہد میں دفن کیا جا رہا ہے، پروردگار ملت اسلامیہ کی طرف سے اس شہادت کو قبول فرما۔ پروردگار معبود ہمارے رہبر شہید کو اجر عطا فرما۔ پروردگار اس کے جانشین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔